بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ آپ پاکستان جا تو رہی ہو مگر یاد رکھنا اللہ کے ہاں جواب دہ آپ کو ہی ہونا ہوگا۔ میں اس سب سے بری ذمہ ہوں سمیر۔ دو ٹوک جواب دے کر زبیش کا جی چلا گیا۔ آپ خود ساتھ کیوں نہیں چلتے ہیں؟ مجھے سفر میں بھی سہولت رہے گی۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سمیر بیزاری سے بول کر کمپیوٹر کھول کر بیٹھ گیا۔ تو پھر آپ نے شادی کیوں کی تھی پاکستان سے؟ نہ کرتے شادی تو آج آپ کو نفرت بھی نہ کرنی پڑتی۔ زبیش صوفے سے اٹھ کر سمیر کے عقب میں آن کھڑی ہوئی۔ پاکستان سے شادی میرے والدین کی خواہش پر ہوئی ہے۔ البتہ میں یہاں کی ہم زبان اور ہم خیال لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس حوالے سے میں کئی بار آپ کو مطلع کر چکا ہوں۔ وہ کی بورڈ پر برق رفتاری سے انگلیاں چلاتے ہوئے بنا پلٹے گویا ہوا، تو اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کے ساتھ بھاگ کر تو نہیں آئی تھی؟ زبیش پرائی آواز میں بولی۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ میری بات نہیں مانتی ہو۔ سمیر، اور کتنا مانوں؟ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ اس گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی ہے جا کہ میں اپنی من مانی کروں۔ میرے والدین بوڑھے ہیں، زندگی میں موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں جیتے جی ان سب سے ملنا چاہتی ہوں۔ زبیش اپنی صفائی میں بولتے بولتے تڑپ کر رو دی۔ آپ صاف جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں اور مجھے بیچتے ہوئے بھی جنت جہنم کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کون سا ایسا کبیرہ گناہ کرنے جا رہی ہوں؟ میں تو بس اپنے خونی رشتوں سے ملنا چاہتی ہوں جس کی اسلام بھی ترغیب دلاتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی کا حکم ہے۔ اگر کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اس کو معاف کرنے کی ترغیب ہے، بلکہ برائی کے بدلہ اچھائی سے دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اچھائی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتی۔ برائی کو سب سے بہترین طریقے سے دور ہٹائیں گے تو وہ بھی جس کی آپ کے ساتھ عداوت ہے ایسا ہو جائے گا کہ گویا وہ بہت گہرا دوست ہے۔ اور یہ بات صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ یہ خوبی بڑے نصیب والوں کو ہی دی جاتی ہے۔ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے ایک قطع تعلق کی رکھتے ہیں۔ میں ان کا بھلا کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ سے جہلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو گویا کہ تم انہیں جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اپنے اسی انداز پر قائم رہے گو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار رہے گا۔ آپ جاننا چاہتی ہو تو بڑے شوق سے جاؤ، میں کبھی بھی فتنہ باز لوگوں میں نہیں جاؤں گا۔ اور ہاں، بس یہ یاد رکھنا، اگر میرے بچوں کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو سب کی ذمہ دار آپ ہو۔ سمیر کاٹدار لب و لہجے میں متنبہ کر کے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ آپ کے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب پاکستانی ہی ایسے ہوتے ہیں۔ زبیش تنک کر بولی، آپ میرے ساتھ بحث نہ کرو تو بہتر ہے۔ میں بحث نہیں بلکہ آپ کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ حسن زن کے بجائے سوزن کرنا چھوڑ دیں تو زندگی بہت آسان لگنے لگے گی۔ مجھے ہدایات دینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے جاؤ، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ آپ کو میرے سوائے زبان چلانا یا پھر بحث مباحثے کی اور آتا ہی کیا ہے؟ پاکستانی لڑکیاں فرما بردار ہوتی ہیں، وہ غصے سے بڑ بڑایا۔ آپ بھلے جو مرضی کہیں، پر میری نیت اللہ جانتا ہے میں نے خود کو کتنا بدل ڈالا ہے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ مگر آپ پھر بھی خوش نہیں ہوتے ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ نہ آپ کی بدگمانی جاتی ہے اور نہ آپ کسی بات پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ میرے کانوں میں چلانا بند کریں گی؟ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری آواز قدرتی طور پر ہی ایسی ہے اور میں چلا نہیں رہی ہوں بلکہ وضاحت دے رہی ہوں۔ وہ ہنوز سمیر کے عقب میں کھڑی سراپا احتجاج تھی جبکہ اس نے نفرت بری نظروں سے اسے اپنے پاس سے چلے جانے کا اندیہ سنا دیا۔ دھتکارے جانے پر زبیش کلس کر رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے دلائل ردی کی نظر ہو گئے۔ مخاطب کو قائل کرنے کی صلاحیت رکھنے والی زبیش کی سمیر کے سامنے ایک نہ چلتی۔ وہ ہر وقت اسے ایک بے وقوف اور احمق لڑکی کے لقب سے پکارتا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ کو کسی بات کی سمجھ ہی نہیں ہے۔
آپ بچوں والی حرکتیں کرتی ہو، آپ ایک غیر سنجیدہ لاپرواہ لڑکی ہو، آپ ذمہ دار لڑکی نہیں ہو، آپ چیزیں سنبھال نہیں سکتی بلکہ چیزیں گم کر دیتی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آئے روز اس طرح کے جملے زبیش کے کانوں میں گونجتے رہتے اور وہ جی جلا کر ہر بار خود کو ٹولتی۔ شاید میں ہی بے صبری اور بے وقوف غصے والی ہوں، بس مجھے خود کو مزید سنوارنا اور نکھارنا ہے۔ زبا میری بیٹی، تم ہمیں سمیر سے بات تو کرنے دو۔ امی آپ لوگ کیا بات کریں گے؟ ایسی خواہ بات بڑھے گی، اس سے اچھا نہیں ہے کہ عزت سے وقت گزر جائے۔ خاندان بھر میں کس کس کی زبان کو پکڑیں گے؟ زبا ہر چیز ایک حال میں ہی اچھی لگتی ہے۔ اب تمہاری سگی چچا زاد کو اس نے ملنے تک نہیں دیا ہے، آخر وہ کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ تمہیں قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، یا تو ہو کہ یہ کوئی مرد ملنا چاہتا ہے؟ پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے، پر پردیس میں اس طرح کی بے جا پابندیاں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ ہم نے تمہیں بیچا تو نہیں ہے، دیکھو تم ہڈیوں کی ڈھانچہ بن چکی ہو میری بچی۔ امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں نے کہا نا کہ میں خوش ہوں، بلکہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اب بچے رات کو جگائے رکھیں گے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی تو بننا ہے، نیند پوری ہی نہیں ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ لوگ کنجوس ہیں، بلکہ یہ لوگ مہمان نواز بھی نہیں ہیں۔ امی مستفسر ہوئیں۔ امی سبھی بہت اچھے ہیں، آپ بس میری طرف سے بالکل غم نہ کھائیں۔ زبیش نے بمشکل ماں کو قائل کرنا چاہا۔ زبا پتر تو کہہ تو رہی ہے، پر تیرا حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ اس میر کے ساتھ سکھی نہیں ہے۔ امی سکھ پیشانی پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے پاؤنڈ خرچ کر کے سمیر نے مجھے پاکستان بھجوایا ہے۔ یہ بچوں کی کھانے پینے، الغرض پہننے اڑنے کی تمام ضروریات سمیر کے پیسوں سے تو خریدی ہیں۔ پر میری بچی یہ سب کرنا اس کی ذمہ داری ہے، تم پر کوئی احسان تو نہیں کر رہا۔ پر پھر بھی امی، شبنم باجی کو تو یہ سب میسر نہیں ہے۔ میری بچی شبنم لندن تو نہیں رہتی ہے، جبکہ تم وہاں سے آئی ہو جہاں پر لوگوں کا ذریعہ آمدن بہت اچھا ہوتا ہے۔ امی میں کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہوں، سب ضروریات زندگی سمیر پوری کر رہے ہیں تو میرے لیے یہی کافی ہے۔ زبا سوچ لو، تمہارے بھائی بھابھی تمام تفصیلات نہیں بتاتے ہیں، پر سمیر کی عجیب و غریب سوچ اور حرکتوں سے وہ بھی عاجز ہی ہیں۔ ہمیں ایک بار بات تو کرنے دو تاکہ اسے پتہ چلے تم لاوارث نہیں ہو، بلکہ تمہارے پیچھے تمہارا خاندان کھڑا ہے۔ ہمیں بس میں نہیں چاہتی آپ سب کے اور سمیر کے بیچ کسی قسم کی کوئی چپلش پیدا ہو۔ ارے پگلی، ہم جھگڑیں گے تھوڑی، ہم تو طریقے سے بات کریں گے۔ سچی پوچھو تو تمہارے ابو نہیں چاہتے کہ اب تمہیں دوبارہ واپس سمیر کے پاس بھیجیں۔ تم ادھر ہی چند ماہ رکو تاکہ اسے تمہاری کچھ تو قدر ہو۔ اور یہ کیسا دماد ہے، ہمارے ساتھ تو کبھی سلام دعا تک کی ہی نہیں ہے، قطع تلقی اختیار کیے بیٹھا ہے۔ جب سے شادی کر کے گیا، خط لکھنا تو درکنار، کبھی کبھار بندہ فون پر بات ہی کر لیتا ہے۔ ہمیں شوق ہے ہمارا دماد بھی ہماری خیر خیریت پوچھے۔ سنیں، زبیش کے دل میں کسک اٹھی۔ امی آپ کیا جانیں، آپ کے فون کال پر وہ شخص چہرے کے زاویے بدل بدل کر مجھے بدحواس کرتا ہے۔ امی آپ کی ہر بات بجا ہے، پر آپ کی بیٹی بہت مجبور ہے۔ زبیش کے پاس یہ الفاظ زبان تک لانے کی جرت مفقود ہو چکی تھی، چنانچہ جی جلا کر رہ گئی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، امی میرے بچے ذرا کھانس لیں تو میری جان مٹھی میں آ جاتی ہے، میرے بچے یہاں کے سخت موسم میں نہیں رہ پائیں گے۔ زبیش نے بمشکل آنسوں کو پیا اور ملتجی انداز میں بولی، 3.5 سالوں بعد لوٹی ہو، وہ بھی 2-2.5 ہفتوں کے لیے، 1-2 ماہ تو رک جاؤ۔ ماں کی برابر والی چارپائی پر لیٹی غم زدہ زبیش نے ساتھ سوئے بیٹوں کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ ابو امی، مجھے جو سرکاری گھر ملا ہے وہ 2 کمروں پر مشتمل ہے، مگر بہت صاف ستھرا ہے۔ سکول والے کام کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی کا تھوڑا بہت کام بھی شروع کر لیا ہے، اس کے علاوہ سرکاری وظائف بھی مل رہے ہیں۔ مجھے اب چلنے لگا ہے، بس اب پاسپورٹ کا انتظار ہے۔ جو ہی اس کا پاسپورٹ اور میرا ویزا ہو جائے، اس سے اگلے روز پاکستان کا ٹکٹ خرید لوں گی۔ آپ نے ماجد کے حوالے سے پوچھا تھا تو اس شخص کے حوالے سے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اس سے بے حس شخص کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی میں مگن رنگ رلیاں بنا رہا ہے، بلکہ گزشتہ پیشی پر میرے اوپر کئی ایک گھٹیا الزام لگا چکا ہے۔ اب وہ یہ شخص بہت بری طرح پھنس چکا ہے۔ یہاں کے قوانین کے مطابق اس کے بچ نکلنے کی امید نہیں، اللہ یہ کہ میں اسے معاف کر دوں۔ طلاق کے کاغذات کے حوالے سے سرکاری خط اسے پہنچ چکا ہے۔ ماجد میرے گھر یا پھر میرے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں رکھتا ہے، اس پر عدالت کی طرف سے پابندی عائد ہو چکی ہے۔ بس میری رہائش سے 3 میل تک وہ نہیں آ سکتا ہے۔ وہ جو بھی مغل ساتھ بک رہا ہے بکنے دیں، حقیقتاً وہ میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے اور اس کی ماں بہن نے جو ظلم کرنے تھے وہ کر لی ہے، اب بدلے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔
उस शख्स ने मुझे पागल ज़हनी मरीज़ तक का इल्ज़ाम लगाया है, पर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के वकला उस तरह के मामलात के गौर बखूबी जानते हैं। आप ये समझिए आपकी बेटी नहीं बल्कि बेटा अपने हक़ के लिए सीना ताने खड़ा है। माजिद ने मुझसे मिलने की दरख्वास्त की थी, जिसे मैंने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया है। मैं इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना गवारा करती, चाहिए कि मैं उससे मिलूँ। उस शख्स ने मुझे नहती को जीते जी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर अब मैं निडर हूँ। यहाँ के कवानीन और अंग्रेज़ी ज़ुबान पर अबूर हासिल कर चुकी हूँ। चूँकि मेरा वास्ता हर वक्त अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने वालों से रहता है, तो मजबूरन मुझे बोलना पड़ती है, और मुझे खबर भी नहीं हुई कि अब मैं फर बिला जो अंग्रेज़ी बोल लेती हूँ। ट्रन ट्रन बजती घंटी सुनकर मैं पर फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपकी। सलाम दुआ के बाद मैं पर गोए हुई। दिल, इस वक्त आपने कॉल की है, सब खैरियत है? क्यों भाई, पाबंदी है कॉल पर? मेरा जब जी चाहेगा मैं अपनी बीवी को कॉल करूँगा, और अगर मेरे बजाय आपके डैडी कॉल उठाते तो फिर आपका हाल काबिल रहम होना था। दूसरी जनब अदील का कहा बुलंद हुआ। पूछोगे नहीं मैंने क्यों कॉल किया? जनाब वही तो सबसे पहले पूछा था। पूछो तो जाने। अरे नहीं, आप बस बता दें, ये ना हो इस बोझम बुझाई में अंकल आंटी बैर से लौट आएँ। आप बहुत लक्कड़ हो, आपको चंद रोज़ कबल बताया भी था। ओह, मैं समझ गई, आपने कहा था कि मैं मुश्किल से इम्तिहानात में कामयाब होऊंगा। जी जनाब, अब सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि सफ़े अव्वल वाला कामयाब हुआ हूँ। सारी यूनिवर्सिटी में मेरे नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, यानी फर्स्ट आया हूँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं पर खुशी से मचलते दिल को काबू करके बोला, जबकि कानों में गूंजती अदील की बातें चंद लम्हों के लिए एक ख्वाब तस्वर हुई। दिल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप नहीं जानते मैं इस वक्त किस कदर खुश हूँ। मैं पर की आंखों से चंद खुशी के आंसू ना चाहते हुए भी लुढ़क गए। मैं पर मैंने आपको कहा था ना कि वक्त बदलता है। अब इंशाल्लाह नौकरी मिलते ही हमारी माली हैसियत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब वक्त ज़ाया ना करो, फ़ौरन मरकज़ी शाहरा के कोने पर आ जाओ। आपके लिए एक और सरप्राइज़ मुंतज़िर है। चलें, मैं बस अभी हिजाब लेकर मोमिन को कोट पहना कर आती हूँ। मतलूबा जगह पर पहुँचते महपरा बरता हैरत में मुब्तला हो गई। अदील लाल गुलाबों का नए खूबसूरत गुलदस्ता थामे खड़ा उसका बेचैनी से मुंतज़िर था। आपने बहुत देर लगा दी है। दिल की आंखों में शिकवा देखकर मैं पर फ़ौरन माजरत करने लगी। दिल, मुआफ़ी चाहती हूँ, जो ही आपने बताया है मैंने एक पल ज़ाया नहीं किया और फ़ौरन तैयार होकर बाहर निकल आई हूँ। ये ले अदील ने मोहब्बत से गुलदस्ता मह पर को थमा दिया, जबकि उसकी आंखों में ताख़ीर वाला गिला हनूस बरकरार था। मह पर भाई, डिग्री वाले रोज़ मोमिन को क्या पहनाना है? दिल, जो आप कहेंगे वही पहना लूँगी। मैं पर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं उस दिन का इंतज़ार भी नहीं कर पा रही हूँ। दिन दूर तो हरगिज़ नहीं है, कल ही तो जानना है भाई, पर मेरा दिल करता है ये सब बहुत जल्दी हो जाए। बेगम साहबा, फ़िलहाल तैयारी की तरफ तवज्जो फरमाएं। अदील ने महपारा करीब आकर उसके गाल पर मुहर मोहब्बत सब्ज करके अलमारी के पट वाह कर दी। मैं भी सब कपड़े तैयार करने लगी थी। महपारा मुस्कुराते हुए देखते गालों की लालिश छुपा नहीं पाई, तो अलमारी में सर देकर तरतीब से लटके कपड़ों को खंगालना शुरू कर दिया। सुबह उजलत में सनद की तकरीब की तैयारी के दौरान नाश्ते की मोहलत ही ना मिल सकी, तो महपारा अदील की पैरवी में गाड़ी में जा बैठी। शहर में गाड़ी खड़े करने की सहूलत ना पैदा होने की बिना पर किराए पर मंगवाई गई गाड़ी में सवार हुए। अभी बमुश्किल 10 मिनट बीते होंगे कि महपारा को उबकाइयाँ आने लगी। फ़ौरन सफरी थैले में से शापा निकाल कर शिद्दत से कै करने लगी। हालात हमल में खाली पेट कहे उसे बेहाल करने लगी, तो पास बैठे अदील को कांधे मिलने का इशारा किया। अदील कभी साथ वाली नशिस्त पर बराजमान माँ और कभी सामने वाली नशिस्त पर डैडी को देखता। या अल्लाह, मैं किधर फंस गया हूँ? अब बीवी के कंधे दबाकर उसकी हिम्मत बढ़ाऊँ या फिर नज़रअंदाज करूँ? शर्म और मजबूरी में जकड़ा अदील दाएं बाएं जोर नजरों से देखने लगा, जबकि मैं पर की खामोश दुआइयाँ जारी और सारी थीं। प्यारे कारेइन, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।